بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عثمان قاسم، مہر نوسہ ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی۔ ہم نے پچھلے دنوں دن گروپ کے بارے میں پڑھا، کیسے انہوں نے اپنی خدمات پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پیش کی اور پاکستان کی انڈسٹری کو پوری دنیا کے اندر منوایا۔ آج ہم MST گروپ، جس کو میاں نسیم شفیع نے اپنی زبانی کہانی کو ہم تک پہنچایا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے نشیب و فراز آئے اور کیسے انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ہمارا تعلق چنیوٹ کے مگو خاندان سے ہے، مگر چنیوٹی شیخوں میں بہت معتبر خیال کیے جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق امام بن تیمیہ نے سلطان غیاث الدین کو ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے آمادہ کیا اور ان کے کہنے پر یہاں لاتعداد تبلیغی مراکز قائم ہوئے۔ ان مراکز میں ایک مرکز چنیوٹ کے گرد و نواح میں بھی تھا، جس کی بدولت بڑی تعداد میں ہندو قبائل مسلمان ہوئے۔ ہمارا شجرہ نسب بھی انہی 9 مسلم گھرانوں سے ملتا ہے۔ ہمارے دادا میاں غلام یاسین مویشیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے، بعض اوقات اناج کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ وہ میلوں کا سفر طے کر کے مختلف منڈیوں کی تلاش میں اپنے مویشی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ہمارا گھرانہ ایک عام سفید پوش گھرانہ تھا۔ مال و دولت نہ ہونے کے باوجود غربت نہ تھی۔ سادہ ماحول، سادہ زندگی، 5 وقت کی نماز اور کاروبار۔ میرے والد نے ایک اور اہم قدم اٹھایا، مقامی منڈیوں سے نکل کر کلکتہ کے خواب دیکھنے لگے، اور یوں 1941 میں انہوں نے کلکتہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ چمڑے کا یہ کام آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگا۔ محنت، سادگی اور ایمانداری۔ میاں غلام یاسین نے کاروبار کے جو اصول سکھائے وہی ان کے لیے مشعل راہ بنتے رہے۔ کچھ عرصے بعد میرے ایک اور بھائی والد کے کہنے پر حیدرآباد کام کرنے لگے، لیکن کلکتہ کی فضا ہی اور تھی۔ وہاں محنت کا سکہ چلتا تھا اور کاروبار کی زبان بولی جاتی تھی۔ چنیوٹ والوں کو یہ شہر بہت راس آیا۔ 1947 کے بعد والد صاحب کراچی آ گئے اور انہوں نے را گوٹ سکن اینڈ شیپ سکن کا کام شروع کیا۔ اب بزرگوں کی بھی بہت خدمات تھیں۔ میرا یقین ہے کامیاب زندگی میں محنت کا کافی عمل دخل ہوتا ہے، قابلیت بھی ضروری ہے، لیکن محنت اور وقت کی پابندی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کام کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کا جذبہ بھی شامل ہو تو بہت برکت پڑتی ہے اور اللہ بہت برکت ڈالتا بھی ہے۔ والد صاحب خدمت کا بہت کام کیا کرتے تھے۔ اس کا ہمیں علم ان کی وفات کے بعد ہوا۔ انہوں نے کراچی میں کچھ اور بزرگوں کے ساتھ مل کر بیت المال قائم کیا، جس سے برادری کے غربا اور سفید پوش لوگوں کی مدد پوشیدہ طریقے سے کی جاتی۔ والد صاحب چنیوٹ برادری میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ والدین کی خدمت میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہ رہے۔ ہمارے دادا بڑھاپے میں چلنے میں دشواری محسوس کرنے لگے تو والد صاحب ان کو کندھے پر بٹھا کر مسجد میں لاتے اور واپس بھی لے کے جاتے۔ گھر میں وہ عموماً لنگی اور آدھے بازو والی بنیان پہنا کرتے اور چارپائی پر بھی نیم دراز ہو کے حقہ پیا کرتے۔
ان کو اپنے بیٹوں کے اتفاق سے بہت خوشی ہوئی۔ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ان کا خاندان آپس میں جڑا رہے۔ اللہ کا سب سے بڑا کرم یہی ہے کہ ہم کاروبار میں اکٹھے ہیں۔ چھوٹے اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ سب اچھی تربیت کا ہی صلہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا تھا کہ ایمانداری، محنت اور جدوجہد کے بغیر کچھ حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کاروباری ساکھ نبھانے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں ہی نہیں، دنیا بھر میں چنیوٹی برادری کا نام اعتبار اور اعتماد کی نشانی ہے۔ خدمت خلق سے بھی ہم نے کبھی پیچھا نہ چھڑایا، بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر ہم نے انسانیت کی خدمت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ چنیوٹ سے دور رہنے کے باوجود ہم اس شہر سے اپنا تعلق منقطع نہیں کر سکے۔ محلہ راجے والی میں ہمارا گھر بزرگوں کی نشانی کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ اس گھر کو ہم نے اپنے والد کے نام پر عائشہ میموریل ٹرسٹ ہائی اسکول بنا دیا۔ اس اسکول میں 400 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ گورنمنٹ گرل کالج کی تعمیر میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ کراچی میں محمد شفیع پولی ٹیکنیکل کے نام سے ایک تربیتی ادارہ کام کر رہا ہے۔ یہی وہ عمارت ہے جہاں سے ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے چمڑے کا کاروبار شروع کیا تھا۔ شوکت خانم، نمن یونیورسٹی، اخوت فاؤنٹین ہاؤس، یہ سب ادارے ہمارے دل کے قریب ہیں۔ ہماری نئی نسل کو آگے بڑھانے کی ہر صلاحیت سے بہرہ ور ہیں۔ میرے 3 بیٹے امریکن یونیورسٹی سے پڑھنے کے باوجود اپنے آبائی کاروبار میں مشغول ہو چکے ہیں۔ سماجی میدانوں میں بھی چنیوٹ برادری کی خدمات ساری دنیا میں روشن ہیں۔ دولت کی بہت اہمیت ہے، لیکن دولت انسان کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ چنیوٹ برادری اپنے وسائل لمس کی طرز پر کسی ادارے کے قیام کے لیے استعمال میں لائے۔ تعلیم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، اس کے باوجود ہم وسائل کا رخ اس طرف نہیں موڑتے۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہے۔ پاکستان چمڑے کے کاروبار میں الحمدللہ بہت آگے ہیں۔ محمد شفیع ٹینری جو SMT کے نام سے مشہور ہے، ساری دنیا میں اعلیٰ معیار کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی بار ہم سب سے بڑے ایکسپورٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان میں لیدر انڈسٹری معیار میں دنیا کے 3 بہترین ممالک میں شامل ہے۔ ہم اپنا لیدر یونٹ بیرونی ملک بھی لگانا چاہتے ہیں۔ واپس مڑ کے دیکھنا ہماری عادت نہیں۔ The only way for us is way forward۔ ہمارے لیے رول ماڈل تو ہمارے دادا غلام یاسین ہی ہیں، جنہوں نے کاروبار کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ میاں غلام یاسین کئی ماہ گھر سے دور رہتے۔ اس زمانے میں کاروبار آسان نہ تھا، نہ سفر کی سہولت، نہ مالی ادارے، نہ ٹیکنالوجی، لیکن انہوں نے مشکل راستوں پر چلتے ہوئے جو خواب دیکھے وہ تیسری اور چوتھی نسل میں پورے ہوئے۔ مستقبل کے چراغ شاید یوں ہی روشن ہوا کرتے ہیں۔ میاں نسیم شفیع کے نوجوان صاحبزادے فواز شفیع نے بھی اپنے کاروبار کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہماری جنت اور ہمارا مستقبل۔ میرے سارے کزن اور بھائی پڑھنے کے لیے ملک سے باہر گئے، لیکن پھر سے
लौट कर वापस पाकिस्तान आए। कुछ अरसे पहले मेरी वालदा कराची में एक दहशत गर्दी के एक वाक़े में गोली का निशाना बन गईं। ये एक अलमनाक सानिया था। इनकी शहादत जिन हालात में हुई उन्होंने हमें बहुत रंजीदा किया, लेकिन वतन और अहले वतन से मोहब्बत का रिश्ता एक लम्हे के लिए भी मुतनज़्ज़ल नहीं हुआ। मुल्की हालात कारोबार के लिए बहुत साजगार नहीं, लेकिन हम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत सिर्फ अमन व आमा को यकीनी बना दे तो पाकिस्तान का कारोबार तबका इस मुल्क को बहुत आगे ले जा सकता है। हुकूमत अमन व अमाल का तोहफा दे दे तो खुशहाली की ज़मानत हम चिन्यूटी बरादरी दे सकते हैं। हम दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, इसलिए हमें जो कुछ भी मिला इसी मिट्टी ने हमें दिया। हम गुर्बत जहालत के खिलाफ काम करना चाहते हैं। ये गुर्बत और जहालत ही थी जिसने किसी नौजवान को गुमराह किया और वो दहशत गर्द बन गया और मेरी वालदा हमसे बिछड़ गईं। मैं नहीं चाहता किसी की माँ और किसी की बेटी इस तरह शहीद हो। हमें अपने वतन को महफूज बनाना है। यही वजह है कि हम तालीम के फ़रोग़ के लिए बहुत काम करते हैं। इस मुल्क में तरक्की उसी वक्त होगी जब हम खुद एहतसाबी के दौर से गुजरेंगे और अपने इक़्तिदार का एहतराम करेंगे। हमें दोहरी ज़िंदगी गुजारते हैं, अमीरों के लिए कुछ और गरीबों के लिए कुछ और। मैं कराची के एक बेहतरीन अंग्रेज़ी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था कि मेरे वालिद चन्योट इस्लामिया स्कूल के सदर बन गए। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी स्कूल से निकाल कर इसी स्कूल में डाल दिया। इनका कहना था कि मैं इस स्कूल में इसी वक्त बेहतरी ला सकूंगा जब मेरा अपना बेटा यहाँ से तालीम हासिल करेगा। मैं चन्योट इस्लामिया स्कूल कराची में 5 साल पढ़ता रहा। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन तजर्बा था। स्कूल में आम तौर पर मुतवसत और निचले तबका के बच्चे दाखिल हुए। मैंने इनकी मुश्किलात को बहुत करीब से देखा और फिर उसको समझा। इसी स्कूल में मेरी जो तरबियत हुई इसने मुझे अमली ज़िंदगी में बहुत मदद की। मेरी कामयाबी के ये चंद असूल थे। कामयाबी का वाहिद असूल सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है, मेहनत है, मेहनत है। यही अव्वलीन शर्त, यही अव्वलीन इम्तिहान। कामयाबी के तमाम राज मेहनत ही में छुपे हुए हैं। इंसान को नाकामी से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। जो गैर यकीनी हालात में काम ना करे वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। जो रिस्क लेने से डरता हो वो कामयाब ही नहीं हो सकता। शफ़ी टेनरी में दुनिया भर में मयार का एक हवाला है। हमारा शुमार दुनिया की 20 बेहतरीन टेनर्जीज में होता है, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं असूलों की बुनियाद तामीर हुआ। कोई और आगे बढ़ने चाहता है तो यही असूल मुश्किल राह बन सकता है। हमने देखा कि कैसे चन्योटी बरादरान चन्योटी शेख अपना सारा कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। हमें चाहिए कि हम भी नौजवान इन्हीं की तरह मेहनत करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना अहम किरदार अदा करें। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, इतने अच्छे ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करें ताकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का जाल बिछाएं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
آپ کو میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل مہرالنساء ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ یہی کتاب سے میری زندگی تبدیل ہوئی اور میں نے بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی بنائی، اور ہم انشاءاللہ تعالی قائد اعظم کا پاکستان بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔